حضرات گرامی، جتنے بھی احباب آپ پنڈال کے اندر عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور خصوصاً بالخصوص اسٹیج دی زینت مشائخ عظام میرے کریم مرشد کریم کے کریم بیٹے قبلہ پیر سید محمد اکرام شاہ صاحب اسٹیج کی زینت ہیں اور آج کے اس پروگرام کے دولہ بھی ہیں، ان سب احباب کا اور تمام مشائخ سادات اکرام کا شکریہ ادا ہے۔ اور خصوصاً بالخصوص میں قبلہ علامہ پیر اظہر فرید شاہ صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وقت کافی ہو گیا، آپ کافی دیر سے تشریف لائے ہیں، آپ کا جو ٹائم تھا وہ 12 بجے کا تھا، میں نے کہا تھا کہ 12:15 بجے تک آپ کو میک دیا جائے گا، لیکن بغدادی صاحب بھی تشریف لائے، ان کا ٹائم 1 بجے کا تھا، تو جو جیسے اللہ تعالیٰ نے وقت لکھا تھا۔ اور یہ آج کا جو پروگرام ہے نا جشن فرید کا، اس جشن فرید کا نام قبلہ کے بابا جان حضرت ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ احباب نے زیارت کیا نا، اسی سٹیج پہ پڑھ کے گئے ہیں۔ آپ نے آخری جشن فرید اپنی زندگی کا جو تھا نا اس سٹیج پہ پڑھا، کافی بیمار تھے، تو ہمیں جو ٹائم امین فریدی صاحب میرے سامنے ہیں، میں اور سمندری کے علماء اکرام اکٹھے ہو کے گئے تو بابا جی نے ٹائم دیا، لیکن اتنے بیمار تھے، علیل تھے کہ آپ کے گردے جو تھے واش ہو رہے تھے۔ اس کے باوجود بھی بابا جی نے وعدہ کیا تھا جشن فرید پہ آنے کا، کیونکہ نام بابا جی نے خود دیا تھا۔ میری تمنا بھی یہ تھی کہ بابا جی آپ نے ہمیں خود یہ نام جشن فرید کا دیا ہے، تو آپ کی طبیعت بھی بڑی ناساز ہے، تو آپ مہربانی فرما کر لازمی تشریف لائیں۔ تو بابا جی نے کہا اگر زندگی ہوئی تو میں جتنا بھی بیمار ہوا تو میں آؤں گا، لیکن 2 دن پہلے بابا جی کا حکم ہمیں ہوا کہ میں کافی بیمار ہوں، پھر ہم آپ کی بارگاہ میں گئے اور قبلہ کے بڑے بھائی ڈاکٹر پیر مظہر فرید صاحب انہوں نے ہماری سفارش کی، ہم سمندری سے علماء اکرام تھے، تو بابا جی نے مہربانی فرمائی اور اسی نسبت کے ساتھ آج پیر صاحب کو ہم نے یاد کیا۔ اور یقین کریں اتنی دیر پیر صاحب اگر بیٹھے ہیں نا صرف بابا جی کی نسبت سے بیٹھے ہیں، ورنہ آپ کی پیر صاحب کی طبیعت کو آپ جانتے ہیں، میں نے 1-2 پروگراموں میں آپ کی طبیعت دیکھی ہے، بڑی جلالی طبیعت ہے، لیکن آپ کی مہربانی ہے، آپ اپنا وجدانی بیان ہم سب تک آپ پہنچائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالیٰ قبلہ کا یہاں تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور قبلہ بابا جی کے درجات بلند فرمائے، آپ کی قبر پر کروڑا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اور اس چک کے اندر بھی الحمدللہ بابا جی کے مرید فریدی برادران ہیں اور الحمدللہ وہ بڑی محبت والے ہیں، تو وہ بھی آپ کی زیارت بھی کریں۔ اور انشاءاللہ اسی طرح قبلہ کا انشاءاللہ تھوڑے دنوں کے بعد موسم تھوڑا تبدیل ہوتا ہے نا گرمی کا، تو انشاءاللہ خصوصی صرف آپ کا ہی بیان رکھا جائے گا قبلہ اظہر فرید صاحب کا، تو آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ اپنا خصوصی بیان جو ہے ہم تک پہنچائیں۔ حامد و مسلیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ اذان ہو چکی، جماعت کا وقت قریب ہے، حکم کے مطابق میں یہاں پر حاضر ہو گیا تھا۔ اب خطاب تو نہیں ہوگا، چونکہ خطاب اس میں کوئی شک نہیں کہ مجھ سے قبل دین کا جمال حضرت شیخ جمال الدین بغدادی زیدہ مجد ہو آپ فرما چکے۔ ایک شعر ہے اور اس کا ترجمہ ہے، اذان ہو جائے۔ ایک فارسی کا شعر، اس کا ترجمہ اور پھر اجازت۔
چونکہ جشن فرید کا مقصد تو یہی ہے نا کہ زندگی گزاریں تو اس انداز میں جیسے حضور بابا فرید الدین مسعود گن شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. یہ قطعی طور پر درست نہیں ہوتا کہ ہم حلق سے فرید فرید کہتے رہیں، نماز کا وقت آئے تو بیٹھے رہیں، یہ نہیں ہے. پھر انداز بھی وہ ہونا چاہیے. فرض روزوں سے کترانے والے کیا جانے کہ روزہ طے کیا ہوتا ہے. اور شعر جو آپ تک پہنچانا آپ چاہتا ہوں، یہ شعر خواجہ خواجگان خواجہ بحر و بر حضور سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شعر ہے، جو حضور شیخ الاسلام والمسلمین بابا فرید الدین مسعود گن شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد بھی ہیں، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے محبوب مرید بھی ہیں. آپ اپنے شیخ کامل کے حوالے سے اپنے جذبات کا اظہار ذرا یوں کرتے ہیں: گر یار من بے آید، گر یار من بے آید، جگر را کنم کباب، سر را پیالہ سازم، خون را کنم شراب، تن را رباب سازم، رگہائے تار تار، ہر تار می بگوید، اے یار یار یار. آپ ذکر یہ کرتے ہیں ذوق کے ساتھ: گر یار من بے آید، اگر میرا محبوب آ جائے، میرا سونا سانول مٹھڑا آئے تو صحیح، اگر میرے مرشد کریم آ جائیں، اگر میرا محبوب آ جائے. گر یار من بے آید، جگر را کنم کباب، تو اس کی آمد کی خوشی میں اپنے جگر کے کباب تیار کر دوں. سر را پیالہ سازم، خون را کنم شراب، میرے شیخ آئیں تو صحیح، میرے محبوب جلوہ گری فرمائیں تو صحیح. ہوگا کیا کہ میں اپنے سر کا پیالہ تیار کر دوں، اپنے پورے بدن کا خون بطور مشروب اس پیالے میں انڈیل کر پیش کر دیا جائے. تن را رباب سازم، رگ ہائے تار تار، ہر تار می بگوید، اے یار یار یار. لوگوں تمہیں کیا بتاؤں میرے عشق محبت کی کیفیت کیا ہے. ایک مرتبہ میرا محبوب میرے سونے ویڑے میں آئے تو صحیح، جلوہ گری فرمائے تو صحیح. وہ آئے، جلوہ گری فرمائے تو اللہ کی قسم کیفیت یہ بنتی ہے کہ اس کی آمد کی خوشی میں میرا یہ تمام جسم یہ رباب بن جائے، میرے جسم کی تمام رگیں اس رباب کی تاریں ہو جائیں. اور لوگوں پھر جس تار کو ذرا ہلا دیا جائے، ذرا چھیڑ دیا جائے، آواز ایک ہی آئے: او میرے یار، او میرے یار، او میرے یار. گر یار من بے آید، جگر را کنم کباب، سر را پیالہ سازم، خون را کنم شراب، تن را رباب سازم، رگہائے تار تار، ہر تار می بگوید، اے یار یار یار. اللہ تعالیٰ ان نسبتوں کو قائم اور دائم رکھے، اور جن سے ہم روحانی طور پر منسوب ہیں ان کے بتائے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ ذکر یہ فرمایا کرتے تھے: ایک دن میں حمام میں گیا اور حمام میں ایک دوست نے مجھے مٹی کا ایک ڈھیلا جو بطور صابن استعمال ہوتا تھا وہ دیا، اور میں نے اسے دیکھ کر غور سے دیکھا، اور اس کی مہک تھی: گلے خوشبو در حمام روزے، رسید از دست محبوبی بدستم، بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری، کہ ازبوے دل آویزے تو مستم. میں نے اس سے کہا کہ ذرا بتا تو صحیح کہ تو مشک ہے یا عنبر ہے، تیری ایسی مہکار جو دلوں کو لبھا دے. تیری حقیقت کیا ہے، تیری کیفیت کیا ہے، تیرا مزاج کیا ہے، بتا تو صحیح. بگفتہ من گلے نا چیز بودم، ولیکن مدتے با گل نشستم، جمالے ہم نشیں در من اثر کرد،
وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم. اب زبان حال سے اس مٹی کے ڈھیلے نے کہا اے سعدی ذرا بات کو غور سے سن لینا، نہ تو میں مشک ہوں نہ میں عنبر ہوں، میری کوئی خوبی نہیں ہے جو تجھے میرے اندر سے مہک محسوس ہو رہی ہے نا. اس کی حقیقت یہ ہے کہ میں بنت مٹی، مزاج مٹی، فطرت مٹی، مگر بڑا عرصہ پھولوں کے ساتھ رہی ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ پھولوں کی مہکار میرے اندر آ گئی اور اسی کا جمال اور کمال ہے جو تجھ تک پہنچ گیا، اور یہی کیفیت مریدین کی ہوتی ہے. سلسلہ کوئی بھی ہو، سلسلہ چشتیہ ہو، فریدیہ ہو، کلندریہ ہو، سہروردیہ ہو، نقش بندیہ ہو، قادریہ ہو، نسبتیں جڑی رہیں. صحبت سالے ترا سالے کند، صحبت تالے ترا تالے کند. نیک بندے کے ساتھ بیٹھو گے تو نیک ہو جاؤ گے. عیار کی محفل میں بیٹھنا شروع ہو گئے تو تمہارے پر بھی عیاری حاوی ہو جائے گی. اللہ جل مجدہ ہمیں سلسلہ چشتیہ فریدیہ کے میں ضرور سناتا. اور یہ میں قبلہ پیر صاحب آپ کا احترام دل کی اتھا گہرائی سے آج میرے ذہن میں تھا کہ پورے جوش جذبے مستی کے ساتھ آپ کے ساتھ تذکرہ ہوگا خواجہ خواجگان، خواجہ بحر و بر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے بچپن کے حالات سے چلتا ہوا آپ کو لے کر آؤں گا آپ کے وصال کے مرحلے تک. آپ تک وہ بات پہنچے گی کہ طے کا روزہ رکھوایا کیسے گیا اور رکھا کیسے گیا. بات یقیناً ہونا تھی کہ ملتان کی جامع مسجد میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ دیے کیسے تھے. آج ذکر کرنا تھا کہ بیت کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں. ایک بیت نزولی ہے، ایک بیت سعودی ہے. اس پر بات ضرور ہوتی مگر یہ جانتا ہوں کہ اب تنگی دامن وقت یقیناً پیش نظر ہے، جماعت کا وقت قریب ہے، اور ہم وہی عمل کریں گے جس کے نام پر ہم نے یہ محفل سجائی ہے، جشن سجایا ہے. اللہ رب العزت آپ کی میری ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.